السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی جودی والکرم وعلی وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کا مشہور کلام جس میں حضرت نے زندگی کے فلسفہ بیان فرمایا اور ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ طریقہ بتایا، اسی کو بار بار بارہا آپ نے سنا ہے، ساتھ میں آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اس میں زندگی کا فلسفہ بتایا اور دعوت فکر دی کہ لوگ اس پہ غور و خوض کریں، دیکھیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جب معرفت کی، محبت ہوئی تو مخلوق کو پیدا کیا، تو ساری مخلوق جب تجلی ڈالی تو ساری مخلوق پیدا ہوئی، اور جب تجلی بڑھی تو جس کو اپنی ہر مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا پتہ چلتا ہے سورج سے، چاند تاروں سے، زمین کے بیل بوٹوں سے۔ وہ ایسا ظاہر ہے ساری کائنات میں کہ حضرت امام اعظم غالباً وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ انبیاء کرام کو نہ بھیجتا تب بھی لوگوں پر یہ فرض ہوتا کہ اس کو ایک جانے۔ پھر تجلی بڑھی تو جن کو معرفت کے لیے چن لیا، تو ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ جس کو اپنی معرفت کے لیے چنا
یعنی حضرت انسان تو ساری کائنات جو ہے سب کچھ وہ اس کے لیے بناؤں گا. تو اب بزرگان دین فرماتے ہیں اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اور بزرگوں کا طور طریقہ یہ رہا اور انہوں نے اپنے طریقے سے چل کر بتایا کہ ساری دنیا جو ہے وہ کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے. تو پھر وہ کیسا بدنصیب انسان ہے جو دنیا پہ مر مٹے، اور جو لوگ اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں تو جو فنا ہو جاتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی ان کے پیروں کے پاس آتی ہے. پھر ہم کو اس حال پہ نہیں چھوڑا، کیونکہ سورج بتائے گا ضرور کہ اللہ ایک ہے، اور جو نشانیاں ہیں ان سے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے. لیکن ہماری عقل ایسی رسا نہیں ہے تو اس کو عقل پر نہیں چھوڑا اور پھر انبیاء کرام کو بھیجا. تو اسی کو اور پھر انبیاء کرام میں سب کے ہادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانیں. اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو سارے منکروں سے یہ خطاب ہے. اسی کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے. واللہ 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 واللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ لوگوں پر عذاب کرنے والا نہیں، اے محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو جن کے صدقے و طفیل میں ایسی نعمتیں ملی تو پھر جو ان کا انکار کرتے ہیں اور جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا بندہ کون ہے؟ بندے سب اللہ کے ہیں، سارے بندے اللہ کے، لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عظمت و عزت پر اپنی جان دے. اسی کو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، یہ زندگی جو ہے یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے جو وہ ان کو جن کے بارے وہ کہتے ہیں سرکار کے بارے میں معاذ اللہ کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر جو ان کا کلمہ پڑھ لے اور کلمہ سلامت لے کے اس دھرتی میں چلا جائے تو وہ بھی زندہ ہے.
چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، اے سدا چاند عبد النبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ تو بتا دیا کہ سنی کا عالم کیا ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور حضور مفتی اعظم ہند نے بتایا، تمام بزرگوں نے بتایا، اور بتایا راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جو راہ بتائی ہے، جو تعلیم دی ہے، اس پر قائم رہو گے تو پھر اس دنیا میں بھی فلاح ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں بھی فلاح ہے، وہاں نجات ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے یوں فرمایا، اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور تاج الشریعہ نے اس کو یوں فرمایا، شعر یاد ہے، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، اے چراغ لحد روشنی کے لیے، نقش پائے ساگا نے نبی دیکھیے، نقش پائے ساگا نے نبی دیکھیے، یہ پتہ ہے بہت رہبری کے لیے، واللہ 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 واللہ، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، یعنی ایمان، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں جیسی جیسی محبت زائد ہے تو اس کا ایمان بہت کیفیت میں زیادہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں سرکار نے فرمایا، کیا جانتے ہو؟ کیا ان کو صوم و صلات کی وجہ سے یہ مرتبہ ہے؟ بلکہ ان کے دل میں وہ ایک شے ہے جو راسخ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اور ایک پلے میں صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ان کا ایمان سبقت لے جائے گا۔ تو اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے۔ آگے بتا رہے ہیں ان کا حال، جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آنکھ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے باطن کی آنکھ، دل کی آنکھ، ان کی باطن کی پھوٹی ہوئی ہیں اور ظاہر میں بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور جو ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان کی الحمدللہ اس سے بھی دیکھتے ہیں اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ جن کے دل میں ہے جلوے تیرے عشق کے، چشمہ نور ہے روشنی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ وہ تمام مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں علماء ربانین ہیں کہ ان کو دیکھ کے اور ان کے عمل سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے اس میں سب کا حال بیان کیا اور اپنا حال بھی بیان کر دیا کہ سمجھو کہ تم جانو کہ جن کے دل میں عشق نبی کی چمک ہوتی ہے وہ ان روشنیوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اس سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بتا دیا کہ وہاں اس ذات سے تمہارا میں نے کنیکشن جوڑ دیا ہے، کس سے؟ حضور غوث اعظم سے، ان کی بارگاہ سے
تم جڑے ہوئے ہو اور ان کا دامن تم نے سچائی سے اگر تھام لیا ہے اور ان کے گستاخوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم ان سے بچتے ہو، تو پھر جان لو، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک رجسٹر پیش ہوا اور وہ اس کی طول و عرض طول جو ہے وہ تا حد نگاہ ہے. تو میں نے پوچھا خازن جہنم سے کہ کیا اس میں میرے کسی اصحاب کا یا میرے مرید کا اس میں نام ہے؟ کہ آپ کے کسی مرید کا نام اس میں نہیں ہے. اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، واللہ 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 واللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، فیض رضا. ذکر کرو. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.